بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہماری درس کا موضوع فقہ ہے. فقہ کے ٹاپک کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے فقہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ قرآن مجید میں اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فقہ کا مادہ استعمال کیا. یہ روٹ فہم کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. تو راجح یہ ہے کہ فہم اور فقہ میں کوئی فرق نہیں ہے. فہم کا مطلب ہے یعنی کسی چیز کو سمجھنا. تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یفقہوا قولی کا مطلب یہ ہے کہ یفہموا قولی، کہ یہ میرے بات کو سمجھے. اور بعض علماء نے فقہ اور فہم کے درمیان یہ فرق بیان کیا ہے کہ فقہ دقیق امور کے سمجھنے کو کہا جاتا ہے اور فہم جلی امور، کیونکہ مسائل دو طرح کے ہوتے ہیں نا. کچھ مسائل ظاہری مسائل ہے جو عوام بھی سمجھتے ہیں اور علماء بھی سمجھتے ہیں، اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو دقیق امور ہے. لیکن یہ فرق صحیح نہیں ہے، کیونکہ شعیب علیہ السلام نے تو ایک جلی امر کی طرف دعوت دی تھی نا. ایک ظاہری امر تھا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو اور شرک سے بچو. یہ ایک ظاہری امر ہے جو عوام بھی اس کو سمجھتا ہے. ایک بچہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ شرک نہیں کرنے چاہیے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہم نہیں سمجھتے. تو یہ ادھر فقہ امر دقیق سمجھنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ فہم کے معنی میں ہے. تو یہ تو فقہ کی لغوی تعریف ہے. فقہ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ کہ معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ بادلتها التفصیلیہ. اور یہاں سے پھر فقیہ اور اصولی کے درمیان بھی فرق سمجھ آتا ہے. اصولی کا کام اجمالی دلائل بتانا ہوتا ہے. جو اصول فقہ کے علماء ہے وہ اجمالی دلائل بیان کرتے ہیں کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، نہی تحریم کے لیے ہوتا ہے. اور فقیہ تفصیلی دلائل بیان کرتے ہیں. مثلا فاتحہ خلف الامام کا جو مسئلہ ہے، احناف کا مذہب یہ ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. تو جو فقہاء احناف ہے وہ تفصیلی دلائل ذکر کرتے ہیں. معرفت الاحکام الشرعیہ، ایک حکم شرعی سمجھنا. فقیہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ حکم شرعی کو سمجھے تفصیلی دلائل کے ساتھ، کہ اس مسئلے کی یہ دلائل ہے. تفصیلی دلائل وہ 5 دلائل بھی ہو سکتے ہیں، 10 دلائل بھی ہو سکتے ہیں، 15 بھی ہو سکتے ہیں، 20 بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ، یعنی عملیہ کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو. تو اس لیے عقیدے کی جو کتابیں ہیں یا جو علماء عقیدوی مسائل ڈسکس کرتے ہیں ان کو فقہاء نہیں کہا جاتا. فقہاء الگ ہے اور جو توحید کے مسائل، توحید کی کتابیں بھی الگ ہے. اگر کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے کتاب جو عقیدے کے بارے میں اس کا نام الفقہ الاکبر رکھا. تو ٹھیک ہے، شریعت میں عقیدے کے مسائل پر بھی فقہ کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، لیکن فقہاء کا اصطلاح یہ ہے کہ فقہ کا اطلاق عقیدے کے مسائل پر نہیں کرتے. تو یہ معرفت الاحکام شرعیہ العملیہ. پھر اس علم کے اگر نشأت کے بارے میں ہم بات کریں کہ یہ علم کب سے پیدا ہوا تھا، نشأت یعنی کب سے پیدا ہوا تھا، اس کے لبنات کب سے تھے، یعنی اس کی جو بنیادیں تھی، کیا وہ رسول اللہ. ظاہر ہے کتابیں تو بعد میں لکھی گئی ہے. تو جیسے ہم نے کل کے درس میں کہا تھا کہ ایک علم پہلے موجود ہوتا ہے اور تدوین بعد میں ہوتا ہے. علم کا وجود تدوین کے اوپر مقدم ہے. تو فقہ کا علم اس وقت سے ہے جب سے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید نازل کیا تھا، کیونکہ قرآن مجید فقہ کی کتاب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ کی فقہ کی کتاب کون سی ہے؟ تو سب سے پہلے فقہ کی کتاب قرآن مجید ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی جس پر خیر کا ارادہ کرے یفقہہ فی الدین. اور اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ فرض عین جہاد میں بھی سب مسلمان نہ نکلے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کچھ لوگ دین کا فقہ حاصل کرے. تو صحابہ بھی فقہ حاصل کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فقیہ تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی فقہی مسائل نازل کیے جس کو فرعی مسائل بھی کہا جاتا ہے. یعنی نماز کے بارے میں کتنے آیات قرآن مجید کے اندر جن کو آیات الاحکام بھی کہا جاتا ہے. آیات الاحکام قرآن مجید میں سب سے پہلے مقاتل ابن سلیمان نے 500 آیات نکالی تھی. یعنی قرآن مجید میں 500 آیات ان کے نزدیک ایسی تھی جو فقہی مسائل کے متعلق ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان چیزوں کے متعلق ہے. لیکن بعد میں علماء جیسے ابن العربی المالکی ہے، ہر مذہب میں پھر ایک کتاب لکھی گئی ہے آیات الاحکام میں. جیسے فقہ شافعی میں آیات الاحکام میں کیا ہراسی کی کتاب ہے آیات الاحکام، اور احناف میں الجساس کی کتاب ہے آیات الاحکام کے نام سے.
اور فقہ حنبلی میں زاد المسیر ہے ابن الجوزی کی، اور باقی مالکی فقہ میں ابن العربی کی کتاب ہے۔ تو یہ جو آیات الاحکام کی تفاسیر لکھے، جیسے نیل المرام صدیق حسن خان کی کتاب ہے، اور اسی طرح صابونی کی کتاب بھی ہے۔ تو یہ جتنی کتابیں آیات الاحکام کے بارے میں لکھی گئی ہے، قرآن مجید سے مستخرج فقہ ہے۔ تو فقہی مسائل سب سے پہلے ہم قرآن مجید، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس علم کی بنیاد اس ٹائم سے ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید نازل کیا۔ تو قرآن مجید فقہ کی کتاب ہے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے اس میں بھی فقہ موجود ہے۔ تو فقہ کا مصدر سب سے پہلا قرآن ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی صحابہ اجتہاد کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اجتہاد کرتے تھے، اور اجتہاد یہ قیاس ہے، اور قیاس فقہ کا ایک اہم جز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی تھی کہ آپ اجتہاد کر سکتے، جیسے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تھا، اور انہوں نے پوچھا کہ بما تقضی یا معاذ، آپ کس کے ذریعے فیصلہ کریں گے؟ یعنی جب احکام آپ کے سامنے آ جائے، جب مسائل آپ کے سامنے آ جائے تو آپ استخراج کہاں سے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی مسئلہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ نہ ہو، جیسے ابھی جاز میں نماز ہوتی ہے یا نہیں، یہ مسئلہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے۔ بھینس کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں، یہ مسئلہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ حدیث کی طرف رجوع کرے، فقہی مسائل آپ حدیث سے نکالے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حدیث میں بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہ ملے تو پھر آپ اجتہاد اور قیاس کریں۔ تو قیاس یہ جائز ہے، اور قیاس تو اس لیے فقہا کے لیے اور مفتین کے لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے، کیونکہ ایک فتویٰ اور فقہی مسائل کا استخراج کرنا یہ ہر بندے کا کام نہیں، اس میں ایک تو احتیاط کرے، کیونکہ آپ اللہ کی طرف سے سائن کر رہے ہیں۔ تو اس لیے امام ابن القیم نے اس کتاب کا نام یہ رکھا اعلام الموقعین عن رب العالمین، یا اعلام الموقعین عن رب العالمین، یعنی جو بڑے بڑے علماء تھے جو سائن کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اس میں لکھا ہے کہ کئی صحابہ مفتی تھے، بہت سارے صحابہ مفتی، بلکہ انہوں نے تو کہا کہ سب سے پہلا مفتی اللہ سبحانہ و تعالی، وَيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، اللہ تمہیں فتویٰ دیتے۔ تو فتویٰ کا کیا مطلب ہے؟ فقہی مسائل کا استخراج کرنا، اور فتویٰ یہ فتح سے ہے، فتح کا مطلب ہے قوی، کیونکہ فقیہ جب کوئی مسئلہ کا استخراج کرتے وہ دلائل کے ساتھ کرے گا، اپنے فتویٰ کو دلائل کے ساتھ مضبوط کر دے گا۔ تو فتح کا مطلب ہے جوان، مفتی فتویٰ فتح سے ہے، اور فتویٰ میں بھی قوت کا معنی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ فتوے کا سلسلہ صحابہ کے زمانے سے موجود تھا۔ بہت سارے صحابہ نے اجتہادی مسائل میں اختلاف بھی کیا ہے، ایسے مسائل جن میں ان کے پاس نص موجود نہیں تھا۔ تو یہ صحابہ کا اختلاف خود دلیل ہے کہ فقہ ان کے زمانے میں موجود تھا، کیونکہ اختلاف بھی فقہ کا اہم جز ہے۔ اسباب الاختلاف، صحابہ نے پھر اختلاف کیوں کیا؟ اس کے کئی اسباب ہے جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، اسباب الاختلاف کے بارے میں۔ اسی طرح ابن جریر الطبری کی کتاب تھی، اور ابن حبیرہ کی کتاب، اور آپ ابن رشد کی جو کتاب ہے بدایۃ المجتہد، وہ اگر آپ دیکھیں تو اسباب الاختلاف کئی اسباب تھے جو صحابہ، کسی کو حدیث نہیں پہنچی ہے، یا کسی کو حدیث پہنچی ہے لیکن فہم میں اختلاف ہے، کیونکہ صحابہ کے مدارک مختلف تھے۔ ایک صحابی کا جو مدرک ہے وہ دوسرے سے اعلیٰ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے دی تھے، تو ان کے مدارک چونکہ مختلف تھے تو اس وجہ سے پھر اختلاف واقع ہوتا تھا صحابہ کے درمیان۔ اور بہت سارے مسائل میں، جیسے عبداللہ ابن عباس اور ایک اور صحابی کا محرم کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا وہ محرم صابن استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح صحابہ کا اختلاف ہوا ہے کہ کیا اعتکاف 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد میں ہو سکتے ہیں یا نہیں، یہ بھی صحابہ کا اختلاف ہوا ہے۔ بعض صحابہ کا یہ مذہب ہے کہ پاکستان کے مساجد میں مثلاً اور یا 3 مساجد کے علاوہ اعتکاف درست نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ہے لا اعتکاف الا فی المساجد الثلاثہ۔ تو یہ سارے فقہی، بعد میں پھر 3ری صدی تک یہ تقلید موجود نہیں تھا، تو مذاہب موجود تھے۔ یہ مدرسہ اہل مدینہ ہے، مدینہ والوں کا مدرسہ ہے، یہ مکے والوں کا مدرسہ ہے، اور عراق میں کچھ صحابہ چلے گئے، تو ہر صحابی کا ایک خاص مذہب بنا، لیکن لوگ تقلید نہیں کرتے تھے، یا کسی خاص مذہب نہیں تھا جو لوگ اس کو فالو کرتے۔ تو بعد میں پھر مذاہب بھی بنے، فقہ کی کئی مدارس بنے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پہلے بھی ایسے فقہا موجود تھے جن کا ایک مذہب بنا تھا اور لوگ ان کے اوپر اعتماد کرتے تھے، لیکن بہرحال 3ری صدی تک تقلید موجود نہیں تھا۔ یعنی جیسے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ المبحث السابع میں یہ بات لکھی ہے کہ لم یکن الناس مجتمعین علی مذہب امام واحد فی القرون الثلاثہ،
3 قرون میں لوگ ایک مذہب پر اکٹھے نہیں تھے، بلکہ وہ دلیل کو دیکھتے تھے۔ کبھی ایک مسئلہ پیش آتا، 2 صحابہ کا اختلاف ہے تو صحابہ دیکھتے تھے کن صحابی کے پاس دلیل ہے، کس صحابی، تو اس کی طرف رجوع کرتے، وہ دلیل کی تابعداری کرتے تھے۔ اور تقلید تو یہ ہے کہ قبول قول الغیر بلا دلیل، آپ بغیر دلیل کی کسی کے قول کو۔ تو بعد میں پھر جب 4 مذاہب بنے، لوگوں نے ان مذاہب کی تابعداری شروع کر دی، اور صحابہ جو ان کے منتشر ہوئے تھے مختلف ممالک میں، افغانستان کچھ صحابہ گئے تھے جیسے عبد الرحمن ابن سمورہ، ان کا قبر بھی کابل میں ہے، اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ کانا یقصر بکابل سنتین، کابل میں 2 سال تک انہوں نے قصر نماز پڑھی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود کوفہ گئے تھے۔ تو اسی طرح صحابہ جو ان کے مختلف ممالک میں منتشر ہوئے تھے، ان کا ایک خاص مذہب بنا تھا، کیونکہ وہ اجتہادات کرتے تھے اور وہ قیاس بھی کرتے تھے، تو پھر ان کا رائے دوسرے صحابی کی رائے سے مختلف ہو سکتے ہیں، تو دوسرا صحابی کسی اور کنٹری میں رہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے پھر مذاہب بنے۔ پھر 4 مذاہب کی بنیاد بھی ائمہ اربعین نے نہیں رکھی، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو مذہب حنفی ہے آپ اس کی تابعداری کریں اور کسی اور مذہب کی تابعداری نہ کریں، بلکہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ آپ لوگ دیکھیں، اگر میرا کوئی قول قرآن حدیث کے مطابق ہے تو آپ لے لیں، اور اگر مطابق نہیں ہے تو آپ اس کو رد کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے امام احمد رحمہ اللہ کی بھی یہ دعوت تھی، اور تو یہ فقہا، اگر کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے امام احمد کو فقہا میں شمار نہیں کیا بلکہ اہل حدیث میں، تو یہ پھر 2 مدرسے بنے تھے، اہل حدیث کا مدرسہ الگ تھا اور اہل رائے کا مدرسہ الگ تھا، یہ 2 مدرسے بھی بنے تھے۔ یعنی صحابہ کے زمانے میں بھی یہ کوفہ کے لوگ اس وجہ سے بدنام تھے کہ چونکہ وہ رائے زیادہ استعمال کرتے، لیکن پھر بعد میں جب امام شافعی رحمہ اللہ آیا، انہوں نے جمع بین المدرسین تعین کیا، یعنی انہوں نے یہ سمجھایا لوگوں کو کہ رائے اور حدیث یہ دوسرے سے الگ الگ نہیں ہے، رائے بھی چل سکتے ہیں دین میں اور حدیث بھی چل سکتے ہیں، تو اس وجہ سے رائے اور حدیث یہ دونوں مختلف نہیں ہے۔ اس امام شافعی رحمہ اللہ سے پہلے لوگ رائے کو بالکل مختلف سمجھتے تھے، اہل رائے اپنے رائے پر فخر کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اہل حدیث حشویہ ہے، ان کو کچھ نہیں آتا، فقہی مسائل ان کو نہیں آتے، اور اہل حدیث کہتے تھے کہ یہ اہل رائے انہوں نے سارا دین برباد کر دیا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا تھا کہ اذا حدثک الکوفی بألف حدیث، جب کوفی آپ کو 1000 حدیث بتا دے تو 1 قبول کر دے اور 999 کو رد کر دیں، 999 کو آپ رد کر دیں، یعنی اتنے لوگ بدنام تھے نا کوفہ کے لوگ، ان سے بالکل حدیث نہیں لے۔ لیکن یہ بات غلط ہے، صحیح بات یہ ہے کہ رائے کا بھی دین میں دخل ہے، اللہ تعالیٰ نے رائے کی اجازت دی ہے، تدبر اور تفکر کی اجازت دی ہے، تو اس لیے بعد میں مذاہب بنے۔ تو ابھی میں آتا ہوں 4 مذاہب کی طرف، ان میں جو اہم مصادر اور مراجع ہے کون سے ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا مذہب جو عمر کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی ہے، اور یہ ائمہ اربعہ میں عمر کے لحاظ سے سب سے اکبر ہے، اور 150 ہجری میں پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فوت ہوئے ہیں۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تقوی کے بارے میں اور ان کے زہد کے بارے میں، ان کے فقہ کے بارے میں علماء گواہ ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کچھ لوگوں نے ارجاء کی نسبت کی ہے کہ وہ مرجیت عقیدہ میں، لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہے، یا وہ فقہ میں کمزور تھے، یا بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو حدیث نہیں آتے، حدیث کا علم نہیں ہے، تو فقہ کہاں سے انہوں نے استخراج کیا؟ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کے پاس حدیث نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے ان کے پاس حدیث اور فقہ کا استخراج کیا، لیکن وہ حدیث وہ بیان نہیں کرتے تھے، احتیاط کرتے تھے، کیونکہ کوفہ میں جابر الجعفی کے نام سے ایک شخص تھا جو منگڑت حدیث بناتے تھے، تو اس وجہ سے وہ زیادہ احتیاط کرتے تھے۔ آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ نے جابر الجعفی کو کذاب کہا ہے، تو اس وجہ سے پھر یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مختلف مسائل کا استخراج قرآن اور حدیث سے کرتا تھا، اور انتہائی مشہور ہوئے کہ وہ فقہ میں مشہور امام ہے، اور ان کا بیٹا حماد، ان کا استاذ بھی حماد ہے اور بیٹا بھی حماد ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، تو وہ کافی مشہور ہوئے اور فقہی مسائل کا استخراج کرتا تھا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایک عالم کا علم اسٹوڈنٹس مدون کرتے ہیں، یعنی ان کے تکڑا اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ساتھ لکھتے ہیں، استاذ کے جو جوابات ہے، استاذ کے جو دروس ہے وہ ساتھ لکھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے، یا اگر آپ کے شاگردوں میں سے کوئی شخص حکومت میں قاضی ہے، اس حکومت میں جو دور ہے، تو وہ بھی آپ کے فقہی مسائل اور آپ کے جو جوابات ہے یا آپ کا جو علم ہے وہ منتشر ہونے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو فقہ حنفی اس وجہ سے منتشر ہوا کہ چونکہ ابو یوسف رحمہ اللہ وہ قاضی تھے، اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کئی شاگرد تھے، جیسے محمد بن الحسن الشیبانی اور امام ظفر، اور اسی طرح ابو یوسف یعقوب جن کا نام ہے،
تو ابو یوسف کو امی نے منع کیا تھا کہ ابو حنیفہ کے درس میں نہیں جانا کیونکہ آپ نے پیسہ کمانا ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 17 سال ان کے ذمہ داری لی تھی کہ وہ اس کے اوپر خرچہ کرے گا، ابو یوسف کے اوپر خرچہ کرے گا اور وہ علم حاصل کرے۔ تو اسی طریقے سے پھر ابو یوسف اور ظفر اور ان ائمہ کے درمیان پھر اختلاف بھی ہوا۔ یہ نہیں ہے کہ ابو یوسف نے تمام مسائل میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تابعداری کی ہے، بلکہ ظفر اگر آپ دیکھیں نا، ظفر ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا شاگرد ہے، وہ کئی مسائل میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، جیسے ہاتھ کونیوں تک دھونا ہے یا کونیوں کو بھی ساتھ شامل کرنا ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور سب محدثین کا یہ مذہب ہے کہ کونیوں کو شامل کرنا ہے، لیکن امام ظفر کا یہ مذہب ہے کہ الی المرافق کا مطلب یہ ہے کہ کونیوں تک ہے، اس کو شامل نہ کرو، جیسے ثم اتم الصیام الی اللیل، جی یہاں پر غایت الامتداد اور غایت الاسقاط یہ جو قاعدہ ہے اصول شاشی میں۔ تو اس طریقے سے پھر ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ مروج ہوا، اور بعد میں بہت سارے لوگوں نے فقہ حنفی کی خدمت کی ہے۔ میں چند کتابوں کی طرف وہ ان کا نام ذکر کروں گا جن سے آپ استفادہ کرتے ہیں۔ ایک تو مشہور کتابیں ہے، جیسے ہدایہ کے نام سے مرغنانی کی کتاب ہے، یہ اصل میں بدایہ کا شرح ہے، بدایت المبتدی کے نام سے کتاب تھی، تو پھر یہ ہدایہ شرح ہے، اور ہدایہ کے اوپر بھی کئی شروحات ہیں۔ تو ہدایہ فقہ حنفی میں ایک کتاب ہے، لیکن کیا ابتدائی طالب علم کو ہدایہ پڑھنی چاہیے؟ نہیں، بلکہ احناف کے مذہب میں اگر آپ نے تدریجاً جانیے، تمذہب کا ہم سب قائل ہیں۔ عبدالسلام شوائر کا لیکچر ہے اس حوالے سے کہ ایک تقلید ہوتا ہے، ایک تمذہب ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو تمذہب کا تو ہم سب قائل ہیں، حتیٰ کہ سلفی لوگ بھی اپنے مدارس میں تمذہب کرتے ہیں، یعنی فقہ حنفی پڑھ کے پھر آگے جاتے ہیں۔ آپ تحقیق کے درجے تک بھی پہنچتے ہیں نا، تو آپ کو تمذہب اختیار کرنا، تمذہب ایک مذہب کی کتابیں پڑھے۔ تو اگر آپ نے فقہ حنفی پڑھنے ہیں، ہدایت سے پہلے بھی ایسی کتابیں ہیں جو آپ کو پڑھنی چاہیے، جیسے نور الایذا یا مراقی الفلاح کے نام سے کتاب ہے احناف کی فقہ میں، اور بعد میں آپ پھر یہ اسی طرح ایک مشہور کتاب جو کہ شرح ہے، والد نے کتاب لکھی ہے المختار فی الفتویٰ کے نام سے، اور محمود کے نام سے ایک عالم تھے، پھر ان کے بیٹے نے الاختیار فی تعلیل المختار، المختار کے نام سے کتاب تھی والد صاحب کے، پھر ابو عبداللہ الموصلی نے، اور یہ کتاب اسلامک یونیورسٹی میں مقرر بھی ہے۔ تو یہ احناف کی فقہ میں عظیم کتاب ہے جو کہ مدلل ہے۔ تو کئی کتابیں پر احناف کے علماء نے لکھی ہے، اس کے جیسے البحر الرائق ہے اور کنز الدقائق ہے، اور اسی طرح احناف کی جو تفسیر کی کتابیں ہیں آیات الاحکام، جیسے الجساس نے فقہ حنفی کی بہت خدمت کی، ان کو ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا تھا۔ الجساس ان کے اصول فقہ میں بھی کتابیں ہیں، اور ساتھ ساتھ فقہ حنفی میں بھی ان کی کتابیں ہیں، اور جو تفسیر الجساس کی وہ بہترین گواہ ہے الجساس کے ذہانت کے اوپر، اور وہ کس طریقے سے امام شافعی کے اوپر تعقب کرتا ہے۔ آپ الجساس کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کے عقیدے میں اعتزال موجود تھا، لیکن انہوں نے کس طریقے سے خدمت کی۔ اسی طرح بعد میں زیلعی نے بھی فقہ حنفی کی خدمت کی، کیونکہ فقہ حنفی میں ایسے روایات ہے جو کہ ضعیف ہے۔ ہدایہ میں آپ دیکھیں تو پھر کچھ علماء نے تخریج کی، ان روایات کی تخریج کی۔ اس کے بعد پھر ہم امام شافعی، محمد ابن ادریس الشافعی، ان کا مذہب، پھر امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کی ترویج کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے علماء کو پیدا کیا جو امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کی ترویج کر دے۔ اور فقہ شافعی میں بھی کئی کتابیں علماء نے لکھی ہے، جیسے امام نووی رحمہ اللہ کی خدمات بہت اہم ہے اس باب میں، حتیٰ کہ امام نووی رحمہ اللہ کی تقلید لوگوں نے شروع کی تھی۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ نوویۃ لا نبویۃ، ہمیں نووی کا قول چاہے، نبوی اقوال نہیں چاہے۔ تو اس طریقے سے امام نووی کا پھر فقہ شافعی امام نووی کی شرح مسلم میں بھی موجود ہے، المنہاج کے نام سے شرح ہے امام نووی کا، اس میں بھی فقہ شافعی موجود ہے، آپ کو مل جائے گا۔ ھکذا قال اصحابنا، وہ کہتے ہیں ہمارے اصحاب کا یہ قول ہے۔ تو اسی طرح ابو اسحاق الشیرازی، جن کے اصول فقہ پر کتابیں بھی ہے، ان کی کتاب تھی المہذب، المہذب کے نام سے فقہ شافعی میں کتاب تھی۔ تو پھر بعد میں امام نووی نے المجموع کے نام سے اس کتاب کو شرح بھی کیا۔ تو یہ فقہ شافعی کی تدوین اس طریقے سے ہوئے، اور بہت سارے علماء نے فقہ شافعی میں کتابیں لکھی ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں فقہ مالکی کی طرف۔ تو فقہ مالکی کے میں تو خود فقہ کی کتاب امام مالک نے لکھی ہے، یعنی حدیث میں پہلی کتاب ہے الموطا للامام مالک۔ موطا کا مطلب ہے موافقت، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، وطئ کا مطلب ہے موافقہ، یعنی جو شخص تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے باتیں موافق ہوتے ہیں، وہ سیدھی سیدھی باتیں کرتے ہیں، واضح باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ وطئ کا کیونکہ امام مالک نے جب یہ کتاب لکھی تھی، اور امام مالک وہ عالم ہے
جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ یوشکو ان یضرب الناس اکباد الابل فیاتون فلا الی المدینہ فلا یجدون الا عالم المدینہ، کچھ لوگ آئیں گے قریب اور مدینہ میں ان کو صرف ایک عالم ملے گا جو کہ امام مالک ہے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی کسی بادشاہ کی طلب پر، اور پھر یہ بھی فقہ کی کتاب ہے، فقہی آراء بھی امام مالک کی۔ تو پھر اس کتاب کی خدمت ابن عبد البر نے اس زمانے میں کیا ہے۔ دیکھیں اس کتاب کے دو جوانب ہیں، ایک اسنادی جانب ہے اور ایک متن کا جانب ہے، کیونکہ حدیث کی جو کتاب ہوتے ہیں سند ہوتے ہیں اس یا جو حدیث کا متن ہوتا ہے۔ تو ابن عبد البر نے دونوں خدمات کی، ایک کتاب لکھی الاستذکار کے نام سے اور ایک کتاب لکھی التمہید کے نام سے، اور ان دونوں کتابوں میں انہوں نے فقہی مسائل موطا کے ڈسکس کی، شرح کیا۔ اگر کہ بعد کے علماء نے موطا امام مالک کے بہت سارے، اور امام مالک نے یہ کہا بھی تھا کہ ما کان للہ یبقى، جو اللہ کے لیے ہے وہ باقی رہے گا، کیونکہ امام مالک سے کہا گیا کہ آپ سے پہلے تو امام محمد نے بھی موطا کے نام سے کتاب لکھی ہے نا، آپ کیوں لکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ما کان للہ یبقى، میں اللہ کے لیے لکھ رہا ہوں، اور جو اللہ کے لیے لکھے تو وہ باقی رہے گا۔ تو کتنے علماء، ابن العربی، یہ شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے المسوّع المصفّى، فارسی میں بھی عربی میں بھی، یہ سب موطا امام مالک کی شروحات ہے۔ تو اس طریقے سے پھر ہم آتے ہیں فقہ حنبلی میں، اگر آپ نے تمذہب اختیار کرنا ہے، اور فقہ حنبلی حدیث کے بہت زیادہ قریب فقہ ہے، تو اس میں آپ ابن قدامہ رحمہ اللہ کی خدمات کو یاد رکھیں گے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ یہ عبد الغنی مقدسی کا کزن ہے۔ عبد الغنی مقدسی عمدۃ الاحکام کا جو مؤلف ہے، تو ابن قدامہ نے کتاب لکھی عمدۃ الفقہ کے نام سے، چھوٹی مختصر کتاب ہے، آپ اس سے سٹارٹ لے لیں۔ اس کے اوپر پھر کئی علماء کے شروحات ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس کتاب کی شرح لکھی۔ تو ابن قدامہ نے یہ مذہب زندہ کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے المقنع کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور بعد میں پھر یہ المغنی کے نام سے تفصیلی کتاب ہے فقہ حنبلی میں۔ تو فقہ حنبلی میں آپ ابن قدامہ کی کتابیں پڑھ کر تدرج کر سکتے ہیں اس فقہ میں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین۔